رباه من لي يا كل سؤلي أنا من ذنوبي هارب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امیجن اے گیسٹ جو آپ کے گھر کافی عرصے بعد آیا ہو، 1 سال بعد وہ آپ کے گھر آیا ہو اور آپ نے اس کی قدر نہ کی ہو. وہ آئے آپ کے گھر، آپ کے پورے گھر کو صاف کر کے چلا جائے، آپ کے گھر میں جو کنسٹرکشن فالٹ ہے وہ اس کو صحیح کر جائے، آپ کے گھر کو ڈیکوریٹ کر دے، آپ کو وہ میڈیسن لا دے، آپ کو وہ سروائیو کرنے کے طریقے بتا دے اور وہ چلا جائے، تو آپ کو قدر ہوگی اس کی کہ آپ کہیں گے کہ کاش یہ نہ جاتا، کاش یہ تھوڑی دیر اور رک جاتا. اسی طرح رمضان ہے. رمضان آپ کے آئے گا اور آپ کے وہ سارے گناہ سمیٹ کر ساتھ لے جائے گا. آپ کے دل کا زنگ جو ہے وہ صاف کر دے گا، آپ کے دل کو وہ سکون سے بھر دے گا، آپ کے دل میں جو کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں ان کو وہ ختم کر دے گا اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھا دے گا. رمضان کی قدر کریں، نہ کہ اس گیسٹ کی طرح جس کی ہم نے پورا جب سے وہ آیا تھا ہم نے قدر نہیں کی، لیکن وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر گیا، جب وہ بعد میں جانے لگا تب ہمیں احساس ہوا کہ کاش یہ تھوڑے دن اور رک جاتا. ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے. رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن پاک نازل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے جنت کے بنائے ہیں اور 7 دروازے جہنم کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میری جو مخلوق ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، نہ کہ جہنم میں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تو تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. امیجن کریں ایک بینک جس نے آپ کو اپرچونٹی دی ہو، اپنے پورے سٹاف میں سے اس نے اپرچونٹی دی ہو کہ میں آپ کو 30 سیکنڈ دوں گا، ان میں سب میں سے انہوں نے مجھے چوز کیا ہو یا آپ کو چوز کیا ہو، اور آپ کو انہوں نے 30 سیکنڈ دیے ہوں اور اپنے جو تجوریاں ہیں، اپنے جو خزانے ہیں وہ سب کھول دیے ہوں، اور آپ کو انہوں نے چانس دیا ہو کہ آپ کے اگلے 30 سیکنڈ ہیں، آپ نے جو لینا ہے آپ لے لیں، آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں. سب میڈیا والے اکٹھے ہوئے ہوں، ARY نیوز، ایکسپریس نیوز، جیو نیوز والے، سب کوریج کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں آج یہ 30 سیکنڈ میں کیا کیا اکٹھا کر لیتا ہے. اور اگر آپ اس 30 سیکنڈ میں موبائل نکالیں، دوست کے ساتھ کال پہ لگ جائیں، کیسے ہو، کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، باتوں میں لگ جائیں اور آپ کے یہ 30 سیکنڈ ضائع ہو جائیں، تو خود سوچیں لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، اس نے اپنے 30 سیکنڈ جو ہیں وہ ضائع کر دیے ہیں. اسی طرح رمضان کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، نہ کہ اس کو ضائع کریں، اس کو قیمتی بنائیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میرا ایک بیسٹ فرینڈ، اگر میں اسے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے ایک پیارا سا تحفہ دوں، ایک پرفیوم گفٹ کروں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہو، میں اسے گفٹ کروں اور بتاؤں کہ میرے دوست میں نے ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے 50,000 یا لاکھ روپے، 2 لاکھ تک کا اسے پرفیوم دیا ہو، اور اگلے دن جب میں اس اپنے دوست کے گھر جاؤں تو وہ اپنے پرفیوم کو کبھی ادھر گرا رہا ہو، کبھی ادھر گرا رہا ہو، کبھی وہ ڈسٹ بن میں اس کو گرا رہا ہو، کبھی اسٹور روم میں گرا رہا ہو، تو میں کیسا فیل کروں گا، مجھے بتائیں. حالانکہ پرفیوم تو اس کا ہے، پرفیوم تو میرے دوست کا ہے، لیکن میں نے اسے دیا تھا، تو اس کو اس چیز کی قدر نہیں ہے، اس کو اس پرفیوم کی قدر نہیں ہے. مجھے اس چیز کی قدر ہے کیونکہ میں نے ساری زندگی کی جمع پونجی جو تھی اس پرفیوم پہ لگائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان عطا کیا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ایک لاسٹ ایگزامپل آپ کو ایک اور دے دوں کہ اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایک ڈیزرٹ پہ جائیں گھومنے پھرنے، اور ہم اس ڈیزرٹ پہ جا کے درمیان میں اس ریگستان کے پہنچ کے ہماری گاڑی خراب ہو جائے، موبائل نکالا کال کے لیے، کال پہ سگنل نہ آ رہے ہوں، تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ فرسٹریٹ ہوں گے، آپ ڈپریس ہوں گے کہ یار کیا کروں اب میں. آپ کے ساتھ فیملی ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں،
اور آپ کے پاس کھانے کا تو بہت زیادہ سامان پڑا ہے، لیکن آپ کے پاس پینے کے لیے پانی بہت تھوڑا ہے۔ آپ لوگوں نے کھانا کھایا، اسپائسی کھانا تھا، مرچوں والا کھانا تھا، لیکن اس کے بعد آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پانی پئیں گے؟ پانی تو ختم ہو گیا، بیوی بچے مرنے پہ آئے ہوں گے، پیاس لگی ہوگی، آپ بھاگے بھاگے جائیں گے، پانی ڈھونڈیں گے۔ امیجن کریں آپ کو ایک کیمپ نظر آتا ہے، آپ اس کیمپ میں جاتے ہیں، اس کیمپ میں بھی آپ کو پانی نہیں ملتا، آپ کیمپ سے باہر نکلتے ہیں، سامنے آپ کو کنواں نظر آتا ہے، آپ کنویں کی طرف بھاگتے ہیں، کنویں پہ جا کر دیکھتے ہیں ساتھ ہی زنگ شدہ اور گندی ترین بالٹی پڑی ہوئی ہے پانی کی، جس میں 3 سے 4 سوراخ ہیں۔ آپ نے نہ زنگ کی پرواہ کی، نہ آپ نے سوراخ کی پرواہ کی، آپ نے کنویں میں بالٹی ڈالی۔ بالٹی جب اوپر آئی، پانی سارا گر چکا، آپ نے پھر بالٹی ڈالی کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے اور میں اپنے فیملی تک پہنچا دوں۔ جب بالٹی پھر اوپر آئی، آپ نے اپنا جو ہاتھ، آپ نے اپنا پنجہ اس سوراخوں پہ رکھ دیا کہ پانی نیچے نہ گرے۔ 10 کلومیٹر دور آپ نے جانا ہے اس بالٹی کو لے کے، فیملی آپ کی۔ بالٹی پہ ہاتھ رکھا، بھاگے آپ، پانی گرتا جا رہا ہے، تو سوچیں کیا فیل ہوگا؟ آپ یہی چاہیں گے کہ ایک قطرہ، کم از کم ایک قطرہ تک بچ جائے اور میں اپنی فیملی کو جا کے دے دوں، جتنا پاسبل ہو اتنا تو میں کروں، لیکن کم از کم ایک قطرہ تو بچ جائے۔ لیکن جب تک آپ پہنچیں گے پانی تو سارا ضائع ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس پہ بڑے بڑے 3 سے 4 سوراخ ہیں۔ تو رمضان کی قدر کریں، رمضان بھی ہمارے پاس بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جتنے ہو سکے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، نہ کہ سو کے کھانا کھا لیا، سو لیا، پب جی کھیل لی، فورٹ نائٹ کھیل لی، کوئی سیزن دیکھ لیا، اسکوئڈ گیم دیکھ لیا۔ اس سے باہر آئیں، تھوڑا سا اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس بابرکت مہینے کو اور بابرکت بنائیں اور اس کی قدر کریں۔ یہ مہمان ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔